السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 157واں درس ہے، یعنی 157، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 261ویں آیت کے بعد کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے مختصر، یعنی کہ 262 آیت نمبر 262 کے آگے سے ہم یہ آج کی تفسیر ہماری رہے گی۔ سماعت فرمائیے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ یہاں سے یہ سمجھیے کہ جو ہمارے زندگی کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں وہ آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقرہ کی 262، 263 اور 264 تین آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ جو لوگ اپنا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، یعنی کہ نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان پر نہ تو کچھ خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی کہ تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مہ یعنی بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سختی کی حالت میں چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں یعنی کہ دکھاوا کرنے والوں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ کافروں کی یعنی کہ انکار کرنے والوں کو، ایسے اعمال کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں توجہ دلائی ہے، جس کی طرف حکم دیا ہے،
ان کا انکار کرنے والے کے لیے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ بھی انہیں راہ نہیں دکھاتا، کوئی انہیں ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدح و تعریف کرتا ہے جو صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اور پھر جسے دیتے ہیں نہ تو ان پر احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنی زبان سے نہ اپنے کسی فعل سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے جزائے خیر محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی خیرات کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ لوگ کسی کو خیرات دے کر، کسی کو صدقہ دے کر ان پر احسان نہیں جتلاتے۔ جو لوگ احسان نہیں جتلاتے ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ ان پر قیامت کے دن نہ کوئی ہول یعنی کہ گھبراہٹ اور نہ کوئی خوف و خطر ہوگا، اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم و رنج ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہوں گی۔ یعنی کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہر انسان کو اس کی آل و اولاد سے بہت زیادہ محبت رہتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں ایسی راحت عطا کرے گا کہ انہیں یہ غم، یہ رنج بھی جو اپنی آل و اولاد سے چھوٹ جانے کا ایک انسان کو ہوتا ہے، وہ رنج و غم بھی اسے نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو راحت پہنچائے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ کلمہ خیر زبان سے نکالنا، کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا اور درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا، اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کی تہ میں ایذا دہی ہو۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ کسی بھائی کے لیے دعا کرنا، اور اگر کسی بات سے اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی تو اسے نظر انداز کر دینا، اسے درگزر کرنا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ تمام جو ہے سو نیک اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا صدقہ دیتا ہے یا خیرات کرتا ہے جس کے اندر یہ بات ہو کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتا ہے، یا پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر احسان جتلانے والی اس کے اندر کیفیت رہتی ہے کہ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی جو ہے سو وہ اس کا احسان اگر وہ جتلائے تو وہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہم یہ باتیں رکھی ہیں کہ ریاکاری کے اعمال سے تمام اعمال جو وہ کرتا ہے اس کا اجر اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح درخت پر پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور گرما کا زمانہ ہو تو جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جو اعمال ریاکاری پر مبنی ہو، دکھاوے کے لیے کیے جائیں تو اسی طرح اس کے اعمال جھڑ جاتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال قطعی پسند نہیں ہے جس کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ ایک عمل خیرات کا کر رہے ہیں، نیکی کا عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو جتلا دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ احسان تم پر کیے تھے، کیا تم پہلے ہم نے ایسا کیا تھا، تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تھا، تو اس لیے یہاں پر منع کیا گیا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں۔ کیا تم نے فرمانے باری تعالیٰ قول معروف نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یعنی کہ یہ جو کچھ بھی آپ اعمال
نیک عمل کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیت میں بات آئی ہے، وہ مختلف آیات کی تشریف میں مفہوم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے، تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ تعالیٰ کو بھی قرض دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پر یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ تمہارے اعمال، جو نیک اعمال تم جو کرو گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، سبھی لوگ اس کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ علیم اور بردبار ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ ایسا بردبار ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے، لیکن علم و کرم سے کام لیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر جو ہے سو غفور الرحیم ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم بات یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ کس قدر اہم بات ہے، آپ جو ہے سو غور فرمائیے کہ وہ 3 باتیں کہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حدیث شریف میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے 3 لوگوں کے لیے، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک تو دے کر احسان جتانے والے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر مختلف احادیث ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک کامن بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو دے کر احسان جتانے والے، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہمت لٹکانے والے۔ آپ دیکھیے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، اور یہ تمام چیزیں جو ہے سو کہ سازشی طور پر یہودیوں اور نصارہ کے سازشیں رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ وہ اعمال کروا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ وہ اعمال کروا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ویسے اعمال ہم جو ہے سو ہمارے نوجوان سرزد اس میں جو سو مبتلا ہے، نہ جان کیوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو علم کی کمی ہے، ایک تو واقفیت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہودیت اور مغربیت کا ان کے اوپر اس قدر جو ہے سو غلبہ آ گیا، فیشن اس قدر جو سو طاری ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے یہ احکام، ان کے سامنے پہلی چیز تو وہ ہے نہیں، دوسرے ہے بھی تو وہ فیشن میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ اسے نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ جن کے نماز کے ٹائم پر، جن کے ہو یا پھر عام طور پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جن کے پاجامہ ہو یا جو بھی وہ لباس زیب تن کرتے ہیں تو ان کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں رہنا۔ اب یہاں پر ہم کیا ہے، ہمارے نوجوان کیا ہے، ٹخنوں سے نیچے لباس پہنتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے کپڑے جو سو لڑتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہم کو یہ سب غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا لباس ٹخنوں سے اوپر رہے۔ اب دوسری بات یہ کہ ایک فیشن ایسا نکل گیا کہ گھٹنوں سے اوپر پہننے لگ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ گھٹنوں سے اوپر پہن رہے ہیں، چڈیاں، لانگ چڈی بول کے وہ چڈی پہن کر جو ہے سو پھر رہے ہیں، جبکہ ٹخنوں سے نیچے تک آپ کا لباس، گھٹنوں سے نیچے تک آپ کا لباس ضروری ہے۔ جو سطر جو کہی جاتی ہے وہ آپ کے بمبئی کا جو علاقہ ہے، بمبئی کا جو علاقہ ہے، وہاں سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کا جو مقام ہے یہ ڈھپا رہے، یہ گھٹنوں سے نیچے تک کا۔ اب یہ فیشن نکل گیا تو ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، گھٹنوں سے اوپر لانگ چڈی بول کے پہن کر پھر رہے، جس سے وضو بھی نہیں ہوتا اور وضو بھی ٹوٹ جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سو فیشن میں ہمارے نوجوان مبتلا ہے، اور ماں باپ بھی افسوس کا مقام یہ ہے کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے سو اس بات کی اطلاع نہیں ہے، وہ شریعت کے ان احکامات سے واقف نہیں ہے، یا پھر اگر واقف ہے تو پھر نوجوانوں کو بچپنے سے ان کو تربیت نہیں دیے، اب بچے بڑے ہو گئے، اب ہم سمجھانے جا رہے ہیں تو بچے سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر ایک بات تو یہ سامنے آئی 3 باتوں میں کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ خیر خیرات کر کر احسان جتلاتے ہیں، کسی کی مدد کر کر احسان جتلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے سو نظر انداز کر دیتا ہے، قیامت میں ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔
اور پھر دوسرے ٹخنوں سے نیچے لباس پہننے والوں کے لیے، اور شریعت میں گھٹنوں سے اوپر پہننے کو یہ سب منع کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اس قدر سخت وعید ہے ہمارے سامنے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی اولاد جو بالغ ہو گئی ہے اور اگر وہ ماں باپ کی اگر نافرمانی کرتی ہے، تو یہاں پر وہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ تو یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جو آج ہمارے نوجوانوں میں گر چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہنے تو لباس ایسا پہنیں گے کہ پورا جھاڑو دیتے ہوئے جا رہے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ مرد آدمی ہو۔ ہاں، برقعہ بھی اگر پہن رہے تو ایسا پہن رہے ہیں کہ پوری غلاظت جو سو اس کے برقعے پر لگ رہی ہے، یا بیل باٹم پہن رہے ہیں، یا کپڑے اگر پہن رہے ہیں، شلوار اگر پہن رہے ہیں، یا پائجامہ اگر پہن رہے ہیں، یا پینٹ اگر پہن رہے ہیں، تو پورا جو سو لڑ رہا ہے اور پوری سڑک کی گندگی کپڑوں پر لگتی ہے۔ اور جب گندگی لگتی ہے تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت حکم یہ ہے کہ لباس آپ کا پاک رہے۔ تو یہ تمام چیزوں پر ہم کو جیسے ایک ایک آیت سے ایک ایک اس سے ایک ایک حدیث سے ہم کو یہ تمام روشنی ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا ہے، یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو جو ہے سو اچھا ظاہر کر کر جو بیچتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث شریف میں آئی، اس آیت کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، پھر آ رہی ہے وہی بات، خیرات صدقہ کر کے احسان جتانے والا، اور تیسری بات یہاں پر جو آ رہی ہے ابن ماجہ کی حدیث میں، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی کہ اس حدیث میں بھی وہ بات ہمارے سامنے آئی کہ احسان جتلانے والا وہ بھی اس میں داخل ہے، اس حدیث میں بھی وہ بات آ گئی۔ تیسری حدیث سامنے آ رہی نسائی میں ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر نافرمان، کس قدر جو ہے سو ناپسندیدہ ہے وہ بندے جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ بھی نہیں کرے گا، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم خوشنودی حاصل کرنے والے بنیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہماری زندگی ہوتی ہے، ہمارے تمام اعمال جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رحمت ڈالے اور قیامت کے دن ہماری مغفرت کرے۔ اب اگر کوئی حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا تو کس قدر بدبختی کی بات رہے گی۔ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک، ماں باپ کا نافرمان۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بھی وہ بات آئی کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر توجہ نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان پر کس قدر جو ہے سو وہ بدبختی کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف سامنے آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے جب سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے جب آپ آگے بڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سرکار علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ میں ایک نیا عمل دیکھا، وہ کیا بات ہے کہ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے؟ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس وقت پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل امین جو تمام یعنی کہ کیا کہنا چاہیے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، بلکہ دعا سمجھیے یا بد دعا سمجھیے، کہ وہ یہ دعا کر رہے تھے، یہ دعا مانگ رہے تھے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ اب اسے آپ بربادی سمجھے، بد دعا سمجھے یا دعا سمجھیے، کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی ضعیفی میں پائے تو اس کی خدمت کر کر اپنے لیے جنت میں مقام نہ بنا لے، یعنی کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر کے اپنے لیے جنت میں مقام نہ بنا لے۔ تو یہاں پر 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ یا تو وہ خدمت کر کر ماں باپ کی رضامندی حاصل کر کر وہ جنت حاصل کرنے والا بن جائے، دعا ہے اس میں، اور اگر وہ یہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان
اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ دوسرا، شراب کا عادی۔ شراب دیکھیے آپ کے کس قدر بری چیز ہے، اسی لیے اسے ام الخبائث کہا گیا۔ شراب کو کہا گیا ام کے معنی ماں کے، اور خبائث کے معنی برائیوں کے۔ شراب کا عادی جو ہوتا ہے اس کو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، یعنی کہ شراب ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے تمام برائیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ایک شراب کے پی لینے سے، کیوں کہ اس کے خواص پر اس پر جو ہے وہ شراب حاوی ہو جاتی ہے، اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک قسم کی دیوانگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر تمام برائیاں جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تمام برائیاں کر گزرتا ہے ایک شراب کے پینے سے۔ اس لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور جو چیز حرام کو اپنائے گا لازمی بات ہے کہ اس کے اندر اس کو خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ پھر تیسری جو بات ہمارے سامنے آئی، یہی بات آئی اس آیت کی روشنی میں جو بات بتلائی گئی کہ تیسرے وہ کہ احسان جتانے والا، یعنی کہ احسان جتانے والا، یہاں پر ان حدیث میں بھی یہی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر نسائی کے ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ تینوں شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو منت و احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کر دو۔ اس احسان کے جتانے اور تکلیف کے پہنچانے کا گناہ صدقہ اور خیرات کا ثواب باقی نہیں رکھتا۔ پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے کے غارت ہو جانے کی مثال اس صدقہ جیسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا جائے۔ اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو، لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہو، صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی کی طلب نہ ہو، نہ اس کے ثوابوں پر نظر ہو۔ اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو تو اس ریاکارانہ صدقے کی اور اس احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی بھی پڑی ہوئی ہو، پھر سخت شدت کی بارش ہو تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے، یعنی کہ پہاڑ پر جو کچھ بھی مٹی جمی ہوئی تھی جب بارش ہوگی تو لازمی بات ہے کہ مٹی پوری سرک جائے گی، مٹی سے دھل جائے گا، اور پورا باقی کیا رہے گا، خالی وہاں پر وہ پہاڑ باقی رہ جائے گا، باقی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہوں کہ اس کے صدقے کی نیکی اس کے پاس محفوظ ہے، جس طرح بظاہر پتھر پر مٹی نظر آتی تھی، یعنی کہ پہاڑ پر جو مٹی نظر آ رہی تھی لیکن بارش ہو جانے کی وجہ سے جس طرح مٹی پوری طریقے سے دھل گئی، یعنی کہ وہ اعمال پورے صاف ہو گئے، اب صرف وہاں پر کیا باقی رہ گیا، خالی پہاڑ باقی رہ گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو کچھ بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مدد کر کر اگر ہم کسی پر احسان جتلانے والے بن جاتے ہیں تو اس کی مثال اس طرح دی گئی جس طرح پہاڑ پر مٹی تھی، وہ مٹی کس طرح دھل گئی اور وہ تمام اعمال، یعنی کہ مٹی دھل جانے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، یعنی کہ مٹی دھل گئی اور خالی وہاں پر وہ پہاڑ باقی رہ گیا۔ اسی طریقے سے آپ مال تو خیرات کر دیے اور آپ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم جو کچھ بھی خیرات کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، تو محفوظ اس وقت رہے گا جب آپ اس پر کسی کو ظاہر نہیں کریں گے، آپ جو کچھ بھی خیرات کریں گے اسے چھپا کر دیں گے، اور آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اجر حاصل کرنے کا وہ جذبہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے پاس وہ اعمال بھی محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ کر بھی اس کا اجر آپ کو دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی، ورنہ وہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جو اعمال
ریاکاری کے ہو، جو اعمال دکھاوے کے ہو، یا وہ اعمال جس سے دنیاوی طور پر آپ نام و نمود چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، تو اس کا دنیا ہی میں آپ کو وہ صلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ آپ کو سخی کہیں گے، لوگ آپ کو جو سو بہت ہی یعنی کہ خیر خیرات کرنے والا کہیں گے، اور وہ بات کہی دی جائے گی۔ قیامت میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے جب سوال ہوگا کہ تم کو ہم نے مال و دولت دی تھی، تو جب یہ کہیں گے کہ میں تو تیری راہ میں بار تعالیٰ اپنا مال خرچ کیا، تیرے بندوں پر خرچ کیا گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اور وہاں پر تمام اعمال سامنے آ جائیں گے، تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تو تمہیں دنیا میں لوگوں نے سخی کہہ دیا، لہٰذا تمہارے دل میں ریاکاری تھی، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں تھی، تم اللہ کے لیے وہ عمل نہیں کیے تھے، تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے تھے، لہٰذا دنیا نے تمہارے کو وہ لوگ وہ بات کہہ دیے ہیں، لہٰذا تمہیں اب یہاں پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی کہ ریاکاری کا کوئی بھی عمل کیا ہوا اس کا اجر وہاں پر تم نہیں پا سکو گے۔ تو اسی لیے اس آیات کی روشنی میں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہم خیر خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، تو اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ بھی نہ رکھیں، نہ کسی کو ذلت اور رسوائی سے جو سو ان کے نام لے، نہ ان کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا کرے کہ یہ کیا تھے، کل کچھ بھی نہ تھے، ہماری مدد کی وجہ سے آج ان کو جو سو یہ کچھ بھی مقام حاصل ہوا، یا اس طریقے سے اعمال کر کر اپنے اعمال کو اس طریقے کی باتیں کر کر ان کے دلوں کو دکھا کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لیں۔ جو کچھ بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کا اجر بھی ہم کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہر نیک عمل کا 10 نیکیاں، 70 نیکیاں، 700 نیکیاں، بلکہ گزشتہ آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ 7 لاکھ بھی نیکیاں وہ دے سکتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ جس قدر دینا چاہے وہ دے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے عطا کرتا ہے، بشرطے کہ ہم بھی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کریں، اپنے خیر خیرات کریں، اپنے صدقات کریں، اور یہ کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ اس طرح ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ان آیات کو ہم کو سمجھنے والا ہی نہ بنا، بلکہ ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔